ان کی ساری محبتوں کو، اولاد کی محبت، بیویوں کی محبت، جتنے آگے سلسلے ہیں ان ساری محبتوں کو جب تک تم نے میرے اور میرے محبوب کی محبت پہ فدا نہیں کیا تم مومن نہیں ہو۔ مجھے بہت غور و فکر کے بعد اس آیت پر 3-4 دن پہلے میں سوچتا رہا اور میں نے فضیل کو کہا بھائی ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، تو اس آیت پہ غور کرو ذرا کہ ہم تو محبتوں میں لٹ گئے دنیا پر۔ کیا ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، سونے چاندی کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، ان محبتوں میں تو ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ پر فدا ہونے کا جذبہ تو ہی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی سود کیوں کھاتا ہے، حرام کیوں کھاتا ہے، جھوٹ کیوں بولتا ہے، بچوں کے لیے حرام کیوں پیدا کرتا ہے؟ یہ محبت ہے نا؟ اللہ کہتے ہیں یہ محبت سے تو یہ فارغ ہے۔ تو یہ گناہ غم پریشانیاں ہیں، تو یہ مچھلی کے پیٹ میں بند ہے سارے۔ اب اس مشکل سے نکلنا ہے اور اس وجود کے ساتھ نکلنا ہے جس میں روح اور جسم دونوں کٹھے ہیں، پھر کامیابی ہوگی، پھر فوز و فلاح ہے، نجات ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو میرا خیال ہے ہمیں ایمان کی جو درک ہے نا جی، وہ علم الیقین کی حد تک علم ہے ہمیں۔ منافقین کو بھی یہی علم تھا، جانتے تھے اس بات کو نا، لیکن ایمان جو ہے نا وہ دل و دماغ میں، دل کے جوہر میں ایسا پیوست ہو اللہ اور اس کے محبوب کے سامنے کوئی شے بڑی نظر نہ آئے۔ اور یہ جو زندگی ہے جس دن اس کا خاتمہ ہو، اس خاتمے والا جو دن ہے بڑا اچانک ہوگا اور سب کا ہوگا۔ اس وقت دل کی پوٹلی میں دنیا نہ ہو، دنیا میں رہ کے دنیا نہ ہو۔ بس ہم تو کہتے ہیں دنیا میں رہ کے کیسے یہ ممکن ہے، یہ کیسے ممکن نہیں ہے۔ دل میں دنیا نہ ہو، خدا نہ خواستہ دل میں اگر دنیا ہے اور دنیا کی محبت سے دل رچا بسا ہے تو آگے کا سفر بڑا مشکل ہے۔ پھر تربیت کے لیے نا اللہ والوں نے مختلف نسخے بتائے، اپنی اصلاح ایسے کرو، اپنی اصلاح ایسے کرو۔ ایک مقام پر ایک عارف نے لکھا ہے کہ تمہیں اگر احساس ہو اس بات کا کہ مجھے اللہ کی محبت نصیب ہے یا نہیں، تو تم جس چیز کو سب سے زیادہ محبوب جانتے ہو نا، اولاد کو، مال کو، چیزوں کو، اس کی جدائی کو تھوڑی دیر سوچو۔ اگر یہ مجھ سے ابھی مجھے اطلاع آتی ہے کہ فلاں تو سے جدا ہو گیا ہے، تمہاری فلاں چیز گئی، اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہے؟ یعنی زبان قال سے تو بات کرنی بہت آسان ہے، اتنی آسان ہے کہ جس کی شمار نہیں کر سکتے، لیکن تقویٰ کا، الہیت کا، ایمان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جس وقت ناموافق حالات طاری ہوتے ہیں۔ ایک کاش کا جو لفظ ہے نا یہ مومن کا لفظ نہیں ہے۔ اچھا، ایک کاش کا جو لفظ ہے، ایک کاش میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، ایک کاش یہ اس وجہ سے ہوا ہے، مجھے ہوتا تو میں اس طرح کر لیتا۔
آپ مومن ہیں، آپ غلط سبب اختیار نہ کریں، غلط سبب اختیار نہ کریں۔ غلط سبب کا کیا مطلب؟ غلط سبب کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اور سنت کے مطابق زندگی ہو، شریعت کے خلاف کوئی عمل اختیار نہ کرو، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ غلط سبب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو، کہ میں نتیجہ بھی غلط اختیار کرتا ہوں، سبب بھی، اور یہ سب اللہ نے کیا ہے میرے ساتھ، ایسے نہیں۔ تو یہ جو مچھلی ہے نا جس پیٹ سے نکلنا ہے، اس میں آپ غموں میں ہیں، ہم پریشانیوں میں ہیں، مال کا غم، اولاد کا غم، نوکری کا، چیزوں کا، یہ گن نقشے ہیں سارے۔ اس میں سب سے مؤثر وظیفہ جو ہے نا وہ تزکیہ ہے، تربیت ہے۔ ہم وظیفے تو خدا کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں، ہم تو ترقی کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے۔ یعنی تزکیہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کا تعلق تزکیہ سے ہے، یعنی اپنے سارے حال احوال کو اللہ کی طرف تفویض کر دو۔ ہم اللہ کو تجویزیں دیتے ہیں، اللہ میری ایک تجویز ہے، یہ تجویز ہے، یہ تجویزوں کا ہم نے ایک پہاڑ کھڑا کیا ہوا ہے۔ تجویزوں کا کیا ہے؟ بس میرے پاس ایسے گھڑی ہونی چاہیے، ایسے پیسے ہونے چاہیے، اتنے پلاٹ ہوں، اتنی بیوی ہو، بچے ہوں، ایسے ہو، ایسا ہو، یہ ساری تجویزیں سوچتے رہتے ہیں اور اللہ کو تجویز فراہم کرتے ہیں۔ اب جو اللہ کو تجویزیں دیتا ہے نا وہ پریشان رہتا ہے، وہ تنگ رہتا ہے، وہ پھر ابنائے ہرمز ہے۔ آج کل ابنائے ہرمز ہے نا، اس گزرگاہ سے گزرنا پھر مشکل ہے، سمجھا؟ اور جو تفویض پہ چلتا ہے، بس اللہ تیرے حوالے، میں نے صحیح سبب اختیار کرتا ہوں، دعا بھی مانگتا ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں، کیا بھی آپ نے پہلے، اب بھی آپ کریں گے، پھر بھی آپ کریں گے، سب کچھ آپ ہی کا ہے، میں ایک عاجز سا بندہ ہوں، گناہ گار، مجھ پہ فضل کر دے، بس مجھ پہ رحم کر دے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ تو یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وقت جتنا بھی رہا مچھلی کے پیٹ میں، کئی نے لکھا صبح سے شام تک کا وقت تھا، کسی نے کہا جی صبح سے چاش تک کا وقت تھا، لیکن مچھلی کے پیٹ میں ایک زندہ انسان، اس کو ہضم نہیں کیا ہوا، اس کے معدے میں پڑا ہوا ہے، اس کے معدے میں پڑا ہوا ہے۔ اس لیے مخلوق کے آگے رونے سے نا غم بڑھتے ہیں۔ کسی عارف نے نصیحت کی تھی ایک مرید کو، مخلوق کے سامنے اپنی کمی بیان نہ کرنا، اور وہ تمہیں اور ذلیل کریں گے، مخلوق نفع نہیں دیتی، اور کبھی کسی موذی کتے سے واسطہ پڑ جائے نا تو کتے سے ڈرنا کبھی نہیں، کتے سے ڈرو گے کتا تمہارے اوپر چڑھ جائے گا، کیسی بات ہے۔ اور کسی انسان کے سامنے اپنی کوئی کمی کمزوری نہ رکھنا، اس کے سامنے اتنی فریاد اللہ سے کرنا، اگر تو نے اس کے سامنے اپنی کمی رکھ دی نا، بس وہ تو انسان تو ہے نہیں ہے، وہ تو خود بھیڑیا ہے۔ آج کل تربیت تو نہیں کہ وہ کسی میں انسانیت ہوگی کہ آپ کے غم کو غم سمجھے گا، آپ کی پریشانی کو پریشانی سمجھے گا، یار میں اس کو کیسے اس سے نکال سکتا ہوں، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ دنیا والے تو غم دیتے ہیں، شریک غم نہیں ہوتے۔ تو شریک غم بہت کم ہوتے ہیں، شریک غم وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ جل شانہ کی
صفت کریمی کا پرتاؤ ہوتا ہے جن پہ صفت کریمی کا اور صفت رحیمی کا، یہ صفات جن کو نصیب ہوتی ہیں ان پہ اللہ کی یہ تجلی ہوتی ہے، وہ مخلوق کے لیے جلتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں۔ ایسے انسان تو بہت کم ہوتے ہیں، وہ تو ملنے سے کہیں ملتے ہیں۔ تو مخلوق کے آگے نہیں، اللہ کا پیغمبر سیدنا یونس علیہ السلام اللہ سے فریاد کرتے وہاں فریاد کر کے کہتے لا الہ الا انت سبحانک، اپنی عاجزی بیان کرتے ہیں، اپنی بے بسی بیان کرتے ہیں، یا اللہ جو ہونی تھی ہو گئی ہے، معاف کر دے، رحم کر دے، مہربانی کر دے مجھ پہ، بڑی مشکل میں آ گیا ہوں، بڑی مشکل میں آ گیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اور آگے اللہ جل شانہ نے بڑا زبردست قسم کا پیغام دیا۔ قرآن جب ایسے واقعات بیان کرتا ہے نا، وہ دعوت ہمارے لیے ہے اس میں۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ میرے مچھلی والے پیغمبر، اگر تو وہاں میری تسبیح نہ کرتا نا تو اس ظلمت سے، اس اندھیرے سے کوئی نہیں کر سکتا تھا، قیامت تک وہیں پڑا رہتا تو۔ ہم نے دنیا کی روشنائی دیکھی ہے، ہم اپنے مسئلے جو ہے نا دنیا کے طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ نئے دور کی روشنی ہم کو راس آئی ہے، نہ راس آئے گی۔ نئے دور کی روشنی ہم کو راس آئی ہے، نہ راس آئے گی۔ ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے، ہم کو آئین خیر البشر چاہیے۔ وہ پرانی روشنی لیں، وہ پرانا سبق، اس سبق کو یاد کرو۔ یہ سبق آج دنیا پڑھا رہی ہے نا، آج کل آپ ایک میڈیا پہ نا رسائل میں ایک بات پڑھتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں مین اسٹریم۔ مین اسٹریم، یہ مین اسٹریم کیا ہے؟ یہ مین اسٹریم جو ہے نا، دنیا کا کفر کہتا ہے کہ ساری کامیابی مادیت میں ہے، معیشت میں ہے، دنیا میں ہے۔ وحی کا، قرآن کا، اسلام کا، دین کا، نبوت کا کوئی تصور نہ رکھو، اسٹریم مین اسٹریم میں آ جاؤ، مین اسٹریم میں آؤ۔ تو مسلمانوں نے بھی سمجھا کہ ہم بھی مین اسٹریم پہ چلیں گے، ورنہ ہم سے زیادہ مین اسٹریم ہے ہی کوئی نہیں۔ جتنا مسلمانوں کے ہاں دکھ درد کا احساس ہوتا ہے، یہ جتنا ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کفار کے اندر رہی نہیں یہ چیزیں۔ تو ہمارا مین اسٹریم وہی اللہ کی، اللہ کے حبیب کی تعلیمات ہیں۔ اس سے ہٹ کر کوئی مین اسٹریم قبول نہ کرو، دل سے بالکل اس کو برا جانو کہ یہ تو مجھے اللہ سے کاٹ رہا ہے، وہی سے کاٹ رہا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں بھی نا، جو آج کل کے اسکول آ رہے ہیں نا ایسے، جن میں وحی کی تعلیمات، قرآن، قیامت کا کوئی تصور اس میں نہیں، نصاب میں، وہ خدا سے بیزار کر رہے ہیں لوگوں کو، وسوسوں میں ڈال رہے ہیں، شک میں ڈال رہے ہیں، پریشانیوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو تربیت کا معاملہ انتہائی ضروری ہے، تربیت انتہائی ضروری ہے۔ اب اس تربیت و تزکیہ کے ساتھ نا جی، یقین جانیں آپ تھوڑی دیر اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر پیار سے، محبت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو گیا ہمارا دل کے آئینے میں تصویر یار، ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، تو پھر یار جو ہے نا وہ دل میں ہے۔ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کدھر ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تیرے بہت قریب ہوں۔ اس لیے میں سوچتا رہتا ہوں
کہ کوئی گندا خیال بھی آ جائے نا تو اللہ سے حیا کرو، شرم کرو، بھائی اللہ پاس سے کیا کر رہا ہے. کسی برے خیال کو بھی جگہ نہ دیا کرو کہ دل میں اللہ ہے. اس لیے مومن کی تنہائی جو ہے نا اور مومن کا مجمع برابر ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں ہوتا کہ تنہائی میں لوگ دیکھتے ہیں اور مجمع میں لوگ نہیں دیکھتے. ہر جگہ وہ اللہ کے تصور کو دل میں رکھتا ہے کہ اللہ ہے. اور میں اپنے اللہ کے سامنے اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہوں تو مجھے شرم آنی چاہیے کہ دیکھو میں اس 5 سال کے بچے سے شرم کرتا ہوں، 2 سال کے بچے سے شرم کرتا ہوں کہ یہ بچہ دیکھتا ہے. مجھے ظاہری طور پر کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت بالکل ختم ہو گئی ہے، یا میں پتہ نہیں مسلمان بھی ہوں کہ نہیں ہوں، کہ جس وقت میں کوئی غلط حرکت کرتا ہوں، گندے کام کرتا ہوں، موبائل میں گند دیکھتا ہوں، اس وقت میرا اللہ کے بارے میں کیا خیال ہوتا ہے. اس لیے 1000 وظیفے پڑھو، 1000 بار روزے رکھو، 1000 بار یہ کرو وہ کرو. جب تک یہ جوہر نصیب نہیں ہے نا، عبادات سر سے اوپر بھی نہیں جاتی. بے یقینی کی بات کا کیا فائدہ ہے. دل میں اللہ میرے پاس ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. اور میں نہیں کہتا، وہ خود کہتا ہے وہ معکم اینما کنتم. جب کوئی تمہارے پاس نہیں ہوتا نا اس وقت میں ہوتا ہوں. اس لیے یہ جذبہ جو ہے نا، یہ چیز پیدا ہو جائے نا، آپ یقین کریں کہ کئی سارے دوست آتے ہیں نا مجھے، وہ کہتے رہتے ہیں جی جنوں کی آوازیں آتی ہیں، جی ہم جنوں سے ڈرتے ہیں، فلاں سے ڈرتے ہیں، فلاں سے ڈرتے ہیں، فلاں سے ڈرتے ہیں. تو وہ کیوں ہے یہ خوف؟ اس لیے کہ ایک کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں دل میں، آزاد ہے اس خوف سے. باقی مچھر کا بھی خوف ہے، مکھی کا بھی خوف ہے، مزاج صحت کے خلاف یہ کھا لیا وہ کر لیا، اس کا بھی خوف ہے. نہیں، خوف تو اللہ کا نہیں ہے بس. اب اس ایمان کی صورتحال کے ساتھ جب پیشی ہوگی تو کیسی پیشی ہوگی؟ ہم تو سارے خوش بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے عقیدے بڑے ستھرے ہیں، عقیدے بڑے ٹھیک ہیں ہمارے. کیا عقیدہ ہے کہ تنہائی میں خدا یاد نہیں. ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، ظفر جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا یاد نہ رہا. غصہ آتا ہے تو ایسی ہول پھول بکتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں. تھوڑا سا مزاج کے خلاف کچھ ہو جائے تو آسمان سر پہ کھڑا کر دیتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ ادھر تعلق نہیں ہے، ادھر تعلق کمزور ہے بہت زیادہ، ادھر تعلق کمزور ہے. میں اکثر دوستوں کو ایک بات کرتا رہتا ہوں، سوچتا بھی رہتا ہوں کہ کسی آدمی کو نا خدا نے ان پڑھ بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو پریشان بنایا، بیمار بنایا، کس کے حالات دیے. اس آدمی نے ان میں سے کوئی چیز اپنے لیے پسند نہیں کی تھی کہ میں ایسا ہوتا، اور مجھے اللہ نے سب میں ممتاز کر دیا. تو یہ میری خوبی نہیں اور اس کی کمزوری نہیں. اس کو کبھی پریشان دیکھو نا تو اس کی جگہ اپنے آپ کو کھڑا کر دو، اس کی جگہ بالکل آدمی لیول پہ آ جاتا ہے، بالکل لیول ٹھیک ہو جاتا ہے آدمی کا. نہ تو ہمارا عقل اپنا ہے، نہ فہم اپنا ہے، نہ علم اپنا ہے، نہ مال، نہ عہدہ، نہ چیز، نہ کچھ بھی. کتنے پڑھے لکھے لوگ مکھیاں مارتے ہیں، کتنے شکل والا حسن والے، کتنے بچے. میں ایک دفعہ یہاں قریب ایک گاؤں اس میں تھا، صبح جو گندگی کے ڈھیر نہیں ہوتے، گندگی کے ڈھیر ہم لوگ جو چیزیں پھینکتے ہیں باہر، اتنا خوبصورت بچہ افغانی
وہ اس ڈھیر پہ نا روٹی کے پیس پڑے ہوئے تھے، اس کو اٹھا کے منہ میں ڈال دیا، کھا گیا۔ میں نے کہا دیکھو اس بچے کو قسمت کہاں لے جس کو، اب اس کا یہ ہونا کمزوری نہیں اس کی، اس کو تانے دیں تو ایسا ہے تو ایسا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی نعمتوں کو یاد کر کے ان کی شکر گزاری، ناموافق حالات پر صبر اور التجا وزاری، یا اللہ مجھے زوال نعمت سے بچانا، مجھے زوال نعمت سے بچانا، یہ کشادہ رزق جو دے رکھا ہے دیتے رہنا، تنگی نہ لانا اس پہ، اور جتنی نعمتیں تو نے دے رکھی ہیں یہ نعمتیں میرے پاس رہیں، یہ نعمتیں زائل نہ ہو جائیں۔ تو اس نعمت کے دل میں ہوگی نا انشاءاللہ تو ذکر، تلاوت، تسبیحات، نماز وہ بہت زیادہ جاندار ہوتی ہے، پھر ان میں بڑا وزن ہوتا ہے۔ اندر گند پڑا ہوتا ہے تو لذت ہی نہیں آتی، نہ نماز کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ذکر کا پتہ چلتا ہے کیا 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 نہیں کیا، کیا 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 نہیں کیا۔ دروازے کو تو کھول دو۔ شکر صاحب اگر تو مہمان ہو گئے نا تو ان کو درمیانے کمرے میں بٹھائیں، پانی بھی پلائیں، سمجھ آئیے جی؟ اللہ الحمدللہ، السلام علیکم۔